नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप सबके हक़ में दुनिया और आखिरत की भलाइयों का फैसला करें, आमीन। आयत नंबर 221 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तनकिहु, और ना, तनकिहु में देखिए ता तुम, ये नून काफ हा निकाह, ठीक है, निकाह करो। वला तनकिहु, और ना तुम निकाह करो अल मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से। यहाँ कैसे पता चलेगा कि अब औरतों की बात हो रही है? ये काफ अलिफ ते, जैसे मुस्लिमात, मुस्लिमीना मुस्लिमात, मुशरिकीना मुशरिकात, ये हम पहले सीखे थे। ये मुशरिक औरतों की बात हो रही है। हत्ता, यहाँ तक के, युमिन्ना, युमिन्ना में नून शद्दा से मालूम हो रहा है कि औरतों की बात हो रही है। यहाँ तक कि वो ईमान लाए। कौन? औरतें, वो मुशरिक औरतें ईमान लाए। वला अमतुन, और यकीनन, लाम ज़बर किसके लिए? ताकीद के लिए, यानी कि यकीनन। अमतुन, अमतुन यानी कि गुलाम औरत या लौंडी। मुमिनतुन, ये देखें गोलता दो पेश के साथ, और यहाँ पे भी, तो ये सिफत मौसूफ है, यानी कि अमतुन लौंडी की सिफत क्या है? कि वो मुमिन हो, मुमिना हो, ठीक है। और यकीनन मोमिन लौंडी खैरुम बेहतर है, मिन मुशरिकतिन, मुशरिक औरत से, वलो और अगर, आजबत, जैसे फ़आलत, ये ता साकिन औरत के लिए, वो तुम्हें अच्छी लगे, कुम तुम्हें, आजबत भली लगे या अच्छी लगे तुमको। वला तुन की हो, और ना तुम निकाह करो, मुशरिकीना, मुशरिक औरतों से, मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से। हत्ता, यहाँ तक के, युमिन्ना, युमिनु, वो ईमान लाए। कौन? मुशरिक मर्द। देखें फर्क, देखें, मुशरिकाती के लिए युमिन्ना, ये औरतों की बात, मुशरिकीना ये मोमिन मर्द। वला अब्दुम, और यकीनन अब्द कहते हैं गुलाम, जैसे हम भी कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। बंदों का मतलब क्या है? गुलाम, यानी कि हम अल्लाह के हुक्म के आगे बंधे बंधे हुए हैं या अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। तो वला अब्दुन, और गुलाम, उसकी सिफत क्या है? मोमिन, वो मोमिन हो। और यकीनन मोमिन गुलाम खैरुम बेहतर है, मिन मुशरिकिन, मुशरिक मर्द से। वलाउ, और अगरचे, आजबा, यहाँ पे देखें ता साकिन नहीं है, यानी कि मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आजबकुम, अच्छा लगे तुमको। उलाइका, यही लोग हैं, यदऊना, बुलाते हैं, इला नारी, आग की तरफ। कौन लोग? ये मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतें तुम्हें अच्छी लगे और तुमसे वो निकाह करना चाहें, तो असल में क्या है कि वो तुम्हें आग की तरफ बुला रहे हैं। यानी कि जो मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों से शादी कर ले, वो शादी एक तो जायज नहीं है, और दूसरा इस्लाम से दूर जाकर, इस्लाम से बाहर होकर एक किसी का ठिकाना जहन्नुम ही हो सकता है। वल्लाहु, और अल्लाह, यदऊ, बुलाता है, इलल जन्नति, जन्नत की तरफ, वल मगफिरति, और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही, उसकी इजाजत से, उसके हुक्म से। वयुबय्यिनु, और वाज़ा करता है, आयातिही, उसकी निशानियों को, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतज़क्करून, वो नसीहत हासिल करें। ये ता के साथ जब आ रहा है तो इसमें मफूल नहीं होता, दूसरे पर असर नहीं होता। तज़क्करून, वो नसीहत हासिल करें। यानी कि अल्लाह ताला ये अहकाम हमें खोल खोल कर क्यों बता रहा है? ताकि हम अपनी जिंदगियों में इस्लाह कर लें, हम सही रास्ते पर चलें, उस रास्ते पर चलें जिस पर चलकर हम अपने रब की रजा हासिल कर सकते हैं।
वयस्सलूनका, और वो सवाल, सीन हमजा लाम, सआल से सवाल, यसअलूना वो सवाल करते हैं, का आपसे, अनिल महीदी महीज यानी हैज वाली औरत के बारे में। कुल कह दें, हुआ वो, अजन, अजन यहाँ पे इन्होंने गंदगी दी है। अजन का मतलब दूसरा भी होता है, अजियत यानी कि तकलीफ, यानी कि एक तरह की वो हेल्थ इश्यू है। उस वक्त में औरतें इतने फ्री और कंफर्टेबल भी नहीं होती हैं। फ़अतज़िलू, बस ये तजिल से यानी कि किनारा रहो, निसाआ औरतों से, फिल महीदी हैज की हालत में, वला और ना तक़रबू, तुम ता तुम के लिए, क़रबा करीब, करीब हो, हुन्ना उन औरतों से, यानी कि जो हैज की हालत में है। जब औरतें हैज की हालत में हो, यहाँ औरतों से मुराद बीवियों से है। जब तुम्हारी औरतें हैज की हालत में हो तो ना तुम उनके करीब जाओ। हुन्ना मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए क्या है, हुम। ठीक है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको मुअन्नस के सीगे याद हैं। ठीक है, हत्ता यहाँ तक के, यतहुरना वो पाक हो जाएं, तहर यानी कि तहारत से पाक, वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा फिर जब, ततहरना वो पाक हो जाएं, यहाँ पे ता किसके लिए आ रहा है, औरतों के लिए, जैसे तफ़अलना, और ये लास्ट का नून भी जो है औरतों के लिए ही आ रहा है। फ़अतुहुन्ना, बस आओ उनके पास, हुक्म दिया जा रहा है आओ, हुन्ना उनके पास, यानी कि अपनी बीवियों के पास, मिन हैसु जहां से, अमरकुमुल्लाहु अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है, यानी कि उनके साथ तुम उसी तरीके से सोहबत करो जैसे करने का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन पसंद करता है तौबा करने वालों को। तौबा की बात क्यों आ रही है, क्योंकि इससे पहले जिस किसी ने भी गलतियां की है या गुनाह किया है इस मामले में, यानी कि हालत है इसमें अगर सोहबत की हो या उस तरीके से ना की हो जैसे कि बताया गया है, किसी गलत तरीके से किया हो, तो अब तौबा कर लो। वयुहिब्बुल, और अल्लाह और पसंद करता है, मुतत्तहिरीन पाक साफ रहने वालों को। पाक साफ इसमें दोनों ही तरीके के आते हैं, एक जिस्मानी और दूसरी हमारी अपनी नफसानी या जहनी, यानी कि हमारे ख्यालात, हमारे अखलाक, हमारे जो दिल में और दिमाग में जो ख्यालात चलते हैं, उन सब मामलात में इंसान को पाक साफ रहना चाहिए। निसाउकुम तुम्हारी औरतें, निसा का मतलब होता है औरतें, लेकिन यहाँ पे जितने भी अरबी निसा का लफ्ज आ रहा है इससे आप बीवियों के तौर पर ही लें। तुम्हारी औरतें यानी कि तुम्हारी बीवियां, हर सुन, हर्स कहते हैं खेती को, लकुम तुम्हारे लिए। खेती में क्या होता है, खेती में फसलें उगती हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही औरतों से क्या होता है, नस्लें चलती हैं। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी औरतों से तुम्हारी नस्लें चलेंगी। फतू बस आओ, हर सकूम अपनी खेतियों के पास। अन्ना, अन्ना के दोनों मीनिंग से, जहां से या जब। अन्ना शितुम, शि यानी कि शाह से, शाह चाहना, शितुम तुम चाहो, ठीक है, जब तुम चाहो, इस सेंस में ले, यानी कि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जैसे हम देखें कि रमजान में रोजे की हालत में, एतेकाफ की हालत में अल्लाह ने मना किया है, तो उसके अलावा जब चाहो तुम आ सकते हो, एक वो सेंस भी है। और जहां से का मतलब भी आप बेहतर है कि इसको तफसीर सुने और समझे या पढ़ें। अन्ना शितुम तुम चाहो, वक़द्दिमू यानी कि ब्रीफ में बताना चाहूँ तो इसका जो है यहूदियों के इसमें था कि पीछे से अपनी बीवियों की तरफ आए तो बच्चे जो हैं उनके वन आइड जिसे काने कहते हैं, इस तरह के बच्चे पैदा होंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि आगे से या पीछे से आ सकते हैं, लेकिन तरीका वही होना चाहिए जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। वक़द्दिमू और आगे भेजो, लिअनफुसिकुम क्या आगे भेजा जा रहा है, नस्लों को, यानी कि अपनी बीवियों से सोहबत करो ताकि तुम्हारे लिए औलाद हो जो आगे तुम्हारे लिए
دنیا کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے وہ تمہارا ساتھ دیں اور بہترین اولاد بنے، وہ نیک اولاد بنے تو وہ صدقہ جاریہ بھی بنیں گی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور آگے بھیجو اپنے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَعَلَمُوا اور جان لو، أَنَّكُمْ بے شک کہ تم ملاقوہ ملاقات سے ملنے والے ہو اللہ سے، ہو یہاں پہ اللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو مؤمنوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْدَةً اللہ کو یعنی کہ اللہ کے نام کو عُرْدَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ تمہاری قسموں کے لیے، ایمان کہتے ہیں قسم کے لیے، اپنی قسموں کو، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر یہاں پہ بتایا جائے کہ نہ بناؤ، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسم نہ کھاؤ، ان کے تبرو تم نیکی کرو، وتتقو اور تم پرہیزگاری کرو، وتصلحو اور تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ اس کا مطلب کیا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نہ یہاں پہ بھی آپ کو اپلائی ہوگا کہ نہ تم نیکی کرو، یعنی کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ قسم اس لیے اس بات پر کھائی ہو کہ مثال کے طور پر جو اللہ نے حلال کیا ہے، مثال کے طور پر گوشت ہے، میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گی، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز پر جو ہے قسم کھا رہے ہیں، تو اس طرح کی قسموں کو جو ہے نہیں کھانا چاہیے۔ یا پھر کوئی صلہ رحمی کا رشتہ توڑنا، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے بہن کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی، تو اس طرح کی قسمیں جو ہے نہیں کھانی چاہیے کہ تم نہ نیکی کرو، یعنی کہ جہاں پہ نیکی کرنے سے رکنے والی قسمیں نہ کھایا کرو، اور اگر اس طرح کے نیک کاموں پر تم نے قسمیں کھا بھی لی ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو توڑ دینا ہے۔ وَتَتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے، اور تُصْلِحُوا اور اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ واللہ اور اللہ سمیع علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یواخذکم نہیں پکڑتا تم کو، اللہ یہاں فاعل اللہ ہے، اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں، باللغو لغو فی ایمانکم یعنی کہ بیکار کی قسموں پر۔ لغو باتیں کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا، یعنی کہ بس بیکار کی باتیں۔ تو اسی طریقے سے قسمیں جو کھڑے بیٹھے بس ایسے ہی انسان میں کبھی فطرت ہوتی ہے، واللہ جیسے عربی کے لوگوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بات پہ وہ کہیں گے واللہ، یعنی کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا، یعنی کہ جس میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی نیت نہیں ہوتی، بس زبان سے کہے جا رہے ہیں، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ لیکن پکڑے گا تمہیں، بِمَا کَسَبَتْ جو کمائے تمہارے دلوں نے، قلوبکم تمہارے دل، یعنی کہ جو قسمیں تم نے پورے ارادے کے ساتھ، پورے نیت کے ساتھ تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے، ان قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ ہوگا، یعنی کہ پکڑ ہوگی، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی قسمیں توڑیں گے تو اس پر جو ہے کفارہ دینا ہوگا۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ پہلا آپشن ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنائیں، یا کسی غلام کو رہا کریں۔ اگر یہ تینوں ہی آپشنز آپ کے پاس پاسبل نہیں ہے، نہیں کر سک رہے ہیں، تو اس انسان کے لیے کفارہ کیا ہے؟ وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ للذین ان لوگوں کے لیے، یولونا میں دیکھیں یہ الف لام واو ہے، الو یعنی کہ قسم، جو قسم کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے، تربصو تو وہ انتظار کریں، اربعاتی اشہر، اربعہ کہتے ہیں 4، اربعہ 4 اشہر شہر کی جمع، شہر یعنی شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو شہر رمضان، اشہر مہینے پلورل ہے، 4 مہینے انتظار کریں، یعنی کہ یعنی کہ جب کبھی کوئی انسان یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ کم سے کم وہ 4 مہینے انتظار کریں۔ فَإِن پس اگر فاؤ وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے،
یعنی کہ جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ واپس اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر جائیں اور وہ اس نے رجوع نہیں کیا تو اب کیا صورتحال بنتی ہے؟ طلاق کی۔ وَإِنْ اور اگر عزم کرنا، ارادہ کرنا، پختہ فیصلہ کرنا، یعنی کہ پورا سوچ سمجھ کر اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ طلاق دینا ہے، الطلاق فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی حالات سے واقف ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون انصاف کر رہا ہے، کون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ والمطلقات، اب یہاں پہ دیکھیں الف تا سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلقات، طلاق شدہ عورتیں، یتربصن، وہ تربص کہتے ہیں انتظار کرنے کے لیے، یتربصن، یہ نون سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ عورتیں انتظار کریں بانفسہن، یعنی کہ اپنے تئیں، ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ 3 قروء پیریڈز ہیں، یعنی کہ جب تک کہ 3 بار انہیں حیض نہ آ جائے تب تک وہ طلاق کا جو پیریڈ آف ٹائم رہتا ہے تو انتظار کریں، یعنی کہ میکسیمم ہے یہ، یہاں پہ بھی اوپر جو ہم نے کہا 4 مہینے اور میکسیمم ہے، اس کے اندر وہ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، یہ بھی میکسیمم 3 پیریڈز تک ٹائم ہے، اس کے اندر بیفور دیٹ وہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو وہ جائز ہے۔ اور اس دوران ولا یحل، اور نہیں حلال سے، دیکھیں حلال جائز ہے یا حلال ہے، لہن، یہ ہنہ سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، ان عورتوں کے لیے، یعنی کہ اس بیوی کے لیے، عین کے یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، کتما ہم نے پہلے پڑھا تھا چھپانا، یہ نہ کس لیے آ رہا ہے؟ مؤنث کا صیغہ، یکتمنا، کہ وہ عورتیں چھپائیں، ما جو خلق اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، یعنی کہ ان کے وومس جو کہتے ہیں انگلش میں، ان اگر کننا کیا ہے؟ عورتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ، اگر وہ ہوں یؤمننا، ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، اور یوم آخرت پر، یعنی کہ جو اللہ کا خوف رکھتی ہیں وہ کبھی بھی اگرچہ وہ ایکسپیکٹنگ ہے، وہ پریگننسی ہے ان کی، تو وہ نہیں چھپانا چاہیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور بعال، بے عین لام، بعال کہتے ہیں شوہر کو، بعول شوہروں پلورل ہے، بعولتہن، ان کے شوہروں سے، ان کے شوہر، احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ الف کس لیے ہے؟ زیادہ کے لیے، زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ہن تو عورتوں کے، رد یعنی کہ لوٹ آنے کو، واپس آنے کو، ان کی واپسی کو، یعنی کہ اس دوران بیویاں اگرچہ یا شوہر آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو رشتہ داروں کو روکنا نہیں چاہیے، تو شوہر زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں۔ فی ذالک، اس میں، ان اگر، ارادو میں دیکھیے الف یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کی، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے، ان بیویوں کے، مثل الذی سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ شوہر، مرد کی بات ہو رہی ہے، مرد جیسی ہی، علیہن، ان پر، یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، یعنی کہ عورتوں کے لیے اس شوہر جیسا ہی ہے ان عورتوں پر، کا مطلب کیا ہے؟ حق کی بات ہو رہی ہے، بالمعروفی، معروف طریقے سے، یعنی کہ اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا ہے، معروف کا مطلب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا شریعت حکم دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی کہ کتنا حق رکھتے ہیں ایک دوسرے پر؟ جتنا اللہ نے بتا دیا ہے۔ وللرجالی، اور مرد کے لیے، علیہن، علی پر، ہن عورتوں پر، درجتن، ایک درجہ، درجتن یہ تنوین سے معلوم ہوتا ہے ایک درجہ، یعنی کہ حق ویسا ہی ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر ہے، عورتوں کا مردوں پر، لیکن جب درجے کی بات آتی ہے تو عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے،
یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے کیونکہ ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمانے کا اور باہر کی بھاگ دوڑ، مشقت، محنت اور اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں دی ہے. تو جس پر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پر ایک درجہ زیادہ ہونا یہ لاجیکلی صحیح ہے. دیکھیں ایون آپ کہیں پہ بھی دیکھیں جس کا جتنا درجہ بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے اسی کو ہم اونچا درجہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے لیڈر ہوتا ہے. واللہ، اور اللہ عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر رکتے ہیں. اس کو آپ دوبارہ آیتوں کو پڑھیں اور اس میں ضرور نوٹ کریں کہ مؤنث کے صیغے کہاں کہاں پر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یہاں پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، کہاں پہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ عورتیں کی بات ہو رہی ہے یا مردوں کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں پہ بھی نون شدہ آ رہا ہے دیکھیں یہ عورتوں کے یعنی کہ مؤنث کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کریں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.